نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ آل فرعون کی افات کا قصہ جانیں گے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو لاسٹ سٹوریز میں سے جو کہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، وہ تو انشاءاللہ یاد ہوگی۔ اور جب اس اژدہا نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر اللہ پر ایمان لے آئے تھے، مگر فرعون اور اس کے فالوورز نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، بلکہ فرعون نے کفر، غصے اور نفرت کی بنا پر بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل فرعون کو سمجھانے کے لیے 5 عذاب بھیجے، جن کو سورہ اعراف کی آیات 133 to 137 تک اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ پھر جب انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے پاس اللہ کا جو عہد آیا ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ان عذاب کو ڈیٹیل سے جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سورہ اعراف کے میننگز کیا ہیں۔ اعراف اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ چونکہ اس سورہ میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا عذاب طوفان، اسٹارم، فلڈ تھا۔ تو ہوا کیا کہ اچانک ایک طرف سے کالا بادل، کلاؤڈ آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے ہو گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کے فارمز، کھیت اور باغات وغیرہ طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کے لیے یہ مصیبت برداشت سے باہر ہو گئی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کا عذاب ٹل گیا اور زمین ایسی سرسبز اور شاداب ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا، تو انہوں نے اپنا پرومس بریک کر دیا۔ دوسرا عذاب ٹڈیاں یعنی لوکسٹ کا تھا۔ فور شورٹ ٹائم فرعونی آرام سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔
کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے بگ گروپس ان کے کھیتوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں سے بالکل سیف رہے۔ سبحان اللہ۔ اگین اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرومس کیا کہ آپ اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا پرومس بھی بریک کر دیا اور ان کا کفر بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر گھن، سسری، جوؤں، لائسس ٹائپ کے کیڑوں کا عذاب بھیجا جو ان فرعونیوں کے اناجوں، کھانوں، فروٹس اور تمام جو انہوں نے سیو کیا ہوا تھا اپنے لیے فوڈ، ان سب کو وہ کھا گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کے کپڑوں میں، ان کے بالوں میں داخل ہو کر ان کو بائٹ کرتے رہتے، اور یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے۔ تو اگین انہوں نے سیم ریکویسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو وہ عذاب بھی ان سے ٹل گیا۔ لیکن جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک فروغ مسلط کر دیے۔ فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے۔ ان کی ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ لہٰذا اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پرومس کیا کہ اس بار تو ہم ضرور ہی ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو پھر یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر دعا کر دی، لیکن جیسے ہی وہ ریلیکس ہوئے انہوں نے پھر ایول بیہیویئر سٹارٹ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بلڈ، خون کا عذاب بھیجا۔ تو اچانک ان لوگوں کے تمام ریورز، ویلز، ایون تمام پانی بلڈ میں کنورٹ ہو گیا۔ تو دس ٹائم ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھر پڑتے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف، کلین اینڈ سویٹ پانی نکلتا، اور جب فرعونی اسی برتن سے پانی نکالتے تو فریش بلڈ نکلتا۔ ایز یوزول انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ کو ان پر رحم آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کر دی، تو اس طرح یہ عذاب بھی ان کے سر سے ٹل گیا۔ وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فائنل ٹورمنٹ، آخری عذاب آ گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح ختم کر دیے گئے کہ اس زمین پر ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر غور کیا جائے تو ان عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت نظر آتی ہے۔ دیکھیں کہ فائنل پنشمنٹ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعونیوں کو ڈیفرنٹ ٹائم، ڈیفرنٹ وے سے اویکنگ کال دیں تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم کا عذاب چکھیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے الرٹ کرتا رہتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، سنبھل جاؤ، اپنے قبلے سیدھے کر لو۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں حکمت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں حکمت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ اس سٹوری کا فرسٹ کویسچن، اعراف کس جگہ کا نام ہے؟ سیکنڈ کویسچن از، اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کرنے سے پہلے سمجھانے کی غرض سے
جو مین بڑے عذاب سن کیے ان کی تعداد کتنی تھی؟ اور اب ماشاءاللہ وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے قرآن کی لاسٹ سٹوری جو کہ تھی اعلان توحید کا مؤثر طریقہ کے آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں زارا، اشال، نیلم اینڈ رفت. ویل ڈن ایوری ون. اب اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے ایک نیو سٹوری کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.